سورۃ الانبیاء جو ہے یہ بھی سورۃ مکیہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی میں کفار قریش نے، صنادید قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایک فیصلہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے کاہن ہیں۔ تو باہر کے لوگ جب آئیں گے وہ کہیں گے جب یہ آپ ہی کسی بات پہ متفق نہیں ہیں تو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ تو عتبہ نے، یہ عتبہ جو ہیں نا یہ ابو سفیان کے سسر ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے ہندہ اس کے باپ ہیں۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الولید ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی اگر تم چاہو تو میں خود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور پھر آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اور پھر آپ شعر کو بھی سمجھتے ہیں اور سحر کو بھی سمجھتے ہیں، کوہان کو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ ضرور جا کے بات کریں۔ وہ سب بیٹھ گئے اور ابو الولید جو تھا عتبہ حضور کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحتنا صفحت آباءنا وسبیت آلہتنا وترکت دین آبائنا ویدعونا الی الہ واحد۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہم سب کو جھوٹا سمجھا ہے، ہمارے باپ دادا بھی غلط تھے، ہم بھی غلط ہیں، اور پھر آپ ہمارے آلہہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی برائی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ تمام نظام عالم کو صرف ایک الہ، ایک خدا چلانے والا ہو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ لیکن اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی بھی جب کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ عرب خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون ہے جو آپ کو رشتہ دینے سے انکار کرے گا؟ آپ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ نسب ہیں، اعلیٰ حسب ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے، آپ کو یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت مال آ جائے، دولت آ جائے، دنیا آ جائے، تو ہم سارے مکے والے مل کے جتنا چاہیں آپ کو جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد ہے کہ آپ مکے کے حاکم بن جائیں، امیر بن جائیں، سردار بن جائیں، تو ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بن جائیں ہمارے سردار۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ پر کوئی سحر ہے، کوئی اثر ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہاں بڑے بڑے پرانے وید اور پرانے حکیم موجود ہیں۔ حضور سنتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا ابو الولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پھر سورۃ حامیم تنزیل الکتاب پڑھنی شروع کی، اور وہ بیٹھا ہوا حیران ہو کے سن رہا ہے۔ جب حضور اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،
کہ اگر آپ کی باتوں کو سن کے، قرآن سن کے یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں تو آپ ان کو بتلائیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم پر بھی وہی قوم عاد و سمود والی کو بجلی اور اللہ کا قہر نہ گرے۔ جلدی سے ابو الولید نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بس یا رسول اللہ، بس، اور وہاں سے اٹھا۔ جب سرداروں نے دیکھا دور جو بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اب ابو الولید کا چہرہ بھی بدلا بدلا لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی حضور کی باتوں نے اثر کر لیا۔ بہرحال وہ آئے اور اس سے ملے، اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے حضور سے آج جو کلام سنا ہے، واللہ لیس بسحر ولا بشعر ولا بکہانت، نہ وہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانہ ہے، وہ تو کوئی نرالا کلام ہے۔ وہ قرآن تو دلوں میں اثر کرنے والا ہے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ کہیں ابھی اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، بس کریں۔ بہرحال تم اگر کہتے ہو تو بس ایک ہی بات چل سکتی ہے کہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آدمی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بس یہی کہو کہ جادوگر ہے، بس، ورنہ بنتی نہیں بات، وہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اور کوئی جواب بھی تو نہیں ہے، کیا کہیں؟ چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جو بندہ آپ کے پاس جاتا ہے وہ بس آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جادو ہے، اس پہ جادو کر دیتے ہیں، بس یہی کہو، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جادو ہے۔ اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ ارش کا ایک آدمی مکے میں آیا اور اس کا کاروبار تھا کہ وہ بڑے قیمتی اونٹ لے آتا تھا اور وہ بیچتا تھا۔ چونکہ اونٹ جو ہے نا جی، یہ ان کے بھی کئی قسمیں ہیں، اور عرب جو ہے خاص طور پہ یہ اونٹوں کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اونٹ کی مثال دی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ وجہ کیا تھی کہ اونٹ کو مکے والے سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی عرب کے دو آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہ جیسے دیہاتوں میں راستے ہوتے ہیں نا جی، کھیت ہیں اور کھیتوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا، اس نے کہا اس سے ابھی ابھی ایک اونٹ گزرا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صرف لنگڑا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ کانا ہے، آنکھ بھی اس کی ایک ہے۔ پھر پہلے نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ وہ مالک شاید کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا گھاس کاٹ رہا تھا، اس نے سنا تو وہ بھاگ کے آ گیا اور نے کہا وہ اونٹ میرا ہے، ٹھیک بات ہے کہ وہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، تم لوگوں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں میرا اونٹ، تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ہم جانتے ہیں اونٹوں کو، یہ دیکھو اس کا پاؤں ایک صحیح پڑتا ہے ایک غلط پڑتا ہے، اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے، پاؤں برابر نہیں رکھ سکتا، اور ایک طرف کا گھاس اس نے کھایا ہے، دوسری طرف کے گھاس کو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھ ایک ہے، دوسری طرف گھاس اس کو نظر ہی نہیں آتا بدبخت کو۔ اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خارش کا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ درخت کھڑا ہے، اس پر اس کی کھال لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خارش کرتا رہا ہے، تو اس کے کھال کے ٹکڑے جو تھے نا اس درخت کو لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل واقعی میرا اونٹ ہے اور آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے نا، جیسے ابو جہل کی جو خاص اونٹنی تھی نا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک اس کو ساتھ لائے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو قریش کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ ایک اونٹنی کے بجائے آپ 100 اونٹنی لے لیں، یہ ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل۔
اللہ نے اس کے مالک کے غرور کو بدر میں توڑا ہے، اس کا غرور آج میں مینا میں توڑوں۔ یعنی اتنی قیمتی اونٹنیاں ہوتی تھی۔ اب جب وہ اونٹ لے کے بیچنے کے لیے آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ اس کے اونٹ بڑے قیمتی ہیں، اس نے سودا کیا، اونٹ خرید لیے اور کہا کہ کل آ کے پیسے لے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سردار ہے مکے کا، اب یہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ جھوٹ بولے گا یا میرا مال کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کل آ جاؤں گا۔ کب کل گیا تو اس نے کہا کیا بات، کیوں آئے؟ انہوں نے کہا پیسے۔ انہوں نے کس بات کے پیسے؟ اور بھائی آپ نے میرے اونٹ لیے، انہوں نے کہا میں نے پیسے آپ کو دے دیے۔ اب وہ پریشان ہوئے۔ وہ دار ندوہ میں آیا تو سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فریاد کی کہ بھئی کمال کی بات ہے کہ آپ کا ایک سردار ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، مجھ سے اونٹ بھی لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا، تو آپ ابھی جہل کو سمجھائیں۔ تو اس میں ایک قریشی نے بطور طنز کہا، انہوں نے کہا بات سنو، ہماری تو خیر وہ شاید نہ ماننے، لیکن وہ دیکھو سامنے جو شخص بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، شاید تمہارے پیسے دلا دیں۔ یعنی اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا طنز کے طور پر۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو بیٹھے، انہوں نے کہا ہاں بیٹھے تو ہیں، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، ان سے کہو نا ان کی بات شاید ابو جہل مان لے، ہماری نہیں مانے گا۔ وہ تو صاحب الغرض تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا آپ کون ہیں، وہ آ گیا سیدھا۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ابو جہل مجھے پیسے بھی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ، تو حضور اٹھ کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے گھر پہ دروازے پہ آئے، کھٹکھٹایا، وہ دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی دیتا ہوں، گھر سے کیا پیسے لا کے دیتا ہوں۔ تم لوگوں کے مال بھی لے لیتے ہو، پیسے بھی نہیں دیتے، یہ سرداری ہے تمہاری؟ تو اس طرح کے واقعات کئی دفعہ پیش آئے، اور بعض اوقات کفار قریش نے آپ سے عجیب عجیب مطالبے کیے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آسمانوں سے فرشتہ اترے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہمارے نام پہ لکھا ہوا خط ہو، اس میں ہمارا نام بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور کبھی یہ مطالبہ کیا کہ حضور دیکھیں اب طائف بھی تو آباد ہے نا، الحدہ بھی تو آباد ہے، الشفا ودیفہ بھی تبادی بھی تو آباد ہے، تو مکہ کیوں آباد نہیں ہے؟ آپ اگر ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، درخت لگ جائیں، باغ لگ جائیں، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگ جائیں، پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ اناد، کہ جب نہیں ماننا تو مختلف باتیں کرتے رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ مکے میں بھی تو درخت لگ سکتے ہیں، مکے میں بھی تو نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ایک اعرابی آیا، پرانے دور کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، انہوں نے کہا میں حضور بدو آدمی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن مسلمان ہوں، آپ جو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی، انت دل امت ربتہا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں، رب قاسیات آریات، میری عقل سے یہ بالا تر باتیں ہیں، مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلائیں جو میں سمجھ جاؤں کہ بھی اب قیامت قریب آ گئی۔ حضور نے فرمایا دو نشانیاں یاد کر لو، مکے میں جب درخت زیادہ ہو جائیں اور مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب آ رہی۔
آج آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ہے جہاں ٹینکی نہ بنی ہو؟ اب 1400 سال پہلے تو حضور کے علم نہیں تھا نا کہ یہاں ٹینکیاں بنیں گی، یہ تو اللہ کی وحی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کو کبھی کوئی درخت نظر آتا تھا مکے میں؟ اب جس سڑک پہ جاؤ درخت ہیں، مینا عرفات میں تو درخت بھرے ہوئے ہیں، ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا، ایک۔ تو حضور پاک نے جو بھی بتلایا وہ اللہ کے وحی سے بتلایا اور وہ صحیح تھا۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نبوت اور اس بات قیامت، رد علی المشرکین، اس بات توحید، ان سب کا بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر ہے اور حشر ہے۔ وَإِنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا أَيْ لَا يَعْمَلُونَ لَهَا وَلَا يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلِهَا، نہ تو وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اور نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ قَالَ فِي الدُّنْيَا، غفلت سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر غفلت پہ پڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم گویا کہ آ گیا ہے، جلدی نہ کرو، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔